الحمدللہ 15 سال سے یہ نکاح آسان تحریک چلاتے ہوئے اور دنیا کے مختلف ملکوں میں اللہ نے جانے کی توفیق دی اور مختلف ممالک کے بلکہ دنیا بھر کے لوگوں سے الحمدللہ ملاقاتیں ہوئیں، تو یہ تجربہ ہے اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر مرد میں ایک سے زائد عورت کی خواہش رکھی، چاہے وہ بڑے سے بڑا نبی ہو، وہ بڑے سے بڑا صحابی ہو، بڑے سے بڑا ولی ہو، دنیا کا ہر مرد اس میں اللہ نے ایک سے زائد عورت کی خواہش رکھی ہے، میرا یہ دعویٰ ہے، اور اس پر بے شمار میرے پاس دلائل ہیں۔ تو اب اس خواہش کو پورا کرنے میں مردوں کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک پہلی قسم یہ ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، خلفائے راشدین نے ایک سے زائد نکاح کیے، اور حضور نے پھر آگے حکم فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، ہر کام میں میری سنت، خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، تو تمام صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے زیادہ شادیاں کیں سوائے اکا دکا صحابہ کی۔ تو ایک صورت یہ ہے کہ ایک سے زائد نکاح کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کیا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ شادی ایک کی جائے اور ایک سے زائد عورت والی خواہش کو دوسرے راستوں سے، غلط راستوں سے پورا کیا جائے۔ تیسری صورت یہ ہے، مردوں کی تیسری قسم یہ ہے کہ وہ شادی ایک کریں اور ایک سے زائد عورت والی خواہش کو جب بھی وہ اٹھے اس خواہش کو دبائیں اور صبر کریں اور یوں گھٹ گھٹ کے دب دب کے مر جائیں۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ وہ شادی ایک بھی نہ کریں، وہ جانوروں کی طرح، ساری دنیا کے کافروں کی طرح بس ایسے وقت گزاریں، جدھر منہ اٹھائے ادھر چل پڑیں، یہ جانوروں والی زندگی، یہ چوتھی قسم۔ اب یہ 4 قسمیں میں نے عرض کی ہیں، ان 4 قسموں میں سے کون سی قسم سب سے بہتر ہے؟ تو لا محالہ ہر مسلمان یہ کہے گا وہی قسم سب سے بہتر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے اختیار فرمائی، ایک سے زائد نکاحوں والی۔ دوسری قسم، ایک نکاح کر کے ادھر ادھر منہ مارنا، دوسری عورت کی جو خواہش ہے اس کے لیے غلط راستوں پہ چلنا، یہ بھی ہر مسلمان کہے گا کہ یہ غلط ہے۔ تیسری صورت، نکاح ایک کرنا اور ایک سے زائد عورت والی خواہش کو دبا دبا کے گھٹ گھٹ کے مر جانا، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی اچھی صورت نہیں ہے۔ یہ اس لیے، ایک تو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین کے خلاف ہے یہ بات، دوسرا اس لیے کہ آپ تو بھائی گھٹ گھٹ کے مر جائیں گے، آپ کی دیکھا دیکھی اور بھی نوجوان اور بھی لوگ ایک پر اکتفا کریں گے ہندوؤں کی طرح، لیکن ہو سکتا ہے وہ، آپ تو ماشاءاللہ نیک ہیں اور نیک ماحول میں اپنے آپ کو بچا بچا کے رکھنے کی کوشش فرماتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کی طرح نہ بچا سکیں اور وہ صبر نہ کر سکیں اور ان سے کچھ بے احتیاطی ہو جائے اور غلط راستوں پہ وہ چل پڑیں، ان کا گناہ بھی آپ کو ملنے کا خطرہ ہے، اس لیے کہ آپ نے ایک غلط ماحول، ہندوانہ ماحول رواج دیا۔ ہاں، اور دوسری بات یہ بھی ہے، اس وجہ سے بھی یہ غلط ہے، تیسری صورت، کہ یعنی جو عورتیں اللہ نے ہر مرد کے لیے 2 3 4 عورتیں بنائیں، اللہ نے جو 4 نکاحوں کی اجازت دی ہے، تو اللہ نے 2 3 4 عورتوں کے اعتبار سے عورتوں کو زیادہ بنایا ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، بعض ملکوں میں تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو جو عورتیں اللہ نے آپ کی قسمت میں بنائی تھیں، آپ نے تو ماشاءاللہ صبر کیا اور گھٹ گھٹ کے اپنے آپ کو جو ہے نا استقامت کے ساتھ دین پہ چلتے رہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ جو آپ کی قسمت کی عورتیں ہیں جی، وہ ان سے صبر نہ ہو سکے اور وہ غلط راستوں پہ چلنے پہ مجبور ہوں، تو ان کا گناہ بھی آپ کو ملنے کا خطرہ ہے۔ اس لیے ایک سے زائد نکاحوں والی سنت، جو چھوٹی ہوئی سنت، مردہ سنت ہے، اس کو زندہ کیجئے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ اپنے ہر حکم کو اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چاہت کو اپنانے کی اور ساری دنیا میں پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات یہ یاد رکھیے، بہت سارے ہمارے بھائی اور بہت ساری بہنیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بہت عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، تو یاد رکھیں، اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں۔ آپ بھائی اگر کسی وجہ سے
اپنی بیوی کے ڈر کی وجہ سے، بچوں کے ڈر کی وجہ سے، ماحول کے ڈر کی وجہ سے، اور پتہ نہیں کس کس کے ڈر کی وجہ سے آپ ایک سے زائد نکاح کرنے کی ہمت نہیں کرتے، تو کم از کم جو اللہ کے فضل و کرم سے ہمت کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، ان کو برا بھلا مت کہیں۔ آپ کا یہ برا بھلا کہنا اور ان کے خلاف باتیں کرنا، یہ صرف ان تک نہیں، یہ اوپر تک بڑی بڑی ہستیوں تک جائے گا، اور ان کے لیے بھی ان کے خلاف بات کرنا جو ہے وہ انسان کو اسلام سے خارج کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔